بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گجرانوالہ میں مجھ پر اور میری ٹیم پر تیزاب سے حملہ کرنے والے افراد کی شناخت ہونا شروع ہو گئی ہے، اور آج کے اس ویلاگ میں ہم ایک شخص کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے حق خطیب فراڈیے نے اپنی دکانداری کو بچانے کے لیے، اپنے اربوں روپے کے دھندے کو بچانے کے لیے اپنے غنڈے بھجوا کر میری جان لینے کی کوشش کی۔ وہ تمام تر شکلیں، ان کے چہرے یوں تو واضح ہیں، وہ تمام تر ویڈیوز بھی ہم نے آپ سے شیئر کی، اور اب جو سی سی ٹی وی کیمراز کا ریکارڈ ہے اس کو بھی فورنزک کے لیے پنجاب فورنزک لیبارٹری بھجوا دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی سامنے آتی رہیں گی۔ لیکن ایک ایگزامپل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ حق خطیب اس قدر بے غیرت، اس قدر نیچ، اس قدر گھٹیا آدمی ثابت ہوا ہے کہ اپنے ہی لوگ بھجوا کر ان کے ذریعے حملہ کروانے کے بعد یہ اور اس کے چیلے اب اس طرح کی ویڈیوز کو ترویج دے رہے تھے، اس طرح کی ویڈیوز پھیلا رہے تھے کہ حملہ کرنے والے لوگ اقرار الحسن کے اپنے ہی لوگ تھے۔ یعنی کم سے کم اتنا ظرف ضرور ہونا چاہیے تھا اس گھٹیا آدمی میں کہ اگر اس نے کچھ لوگوں کو بھجوایا تھا، کم سے کم ان کو اون ضرور کرے، مانے ضرور کہ یہ میرے لوگ ہیں، ان کو ان کے حال پر نہ چھوڑ دے۔ یہ بے غیرتی کی ایک اعلیٰ مثال ہے کہ خود لوگوں کو بھجوا کر ان کو ڈس اون کر دیا جائے۔ اور یہ جو چہرہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اس شخص کا نام ہے چودھری سنی شہزاد۔ اس شخص کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے۔ یہ وہ شخص ہے جو تیزاب سے حملہ کروانے میں، گاڑی کو توڑنے میں، ہر معاملے میں پیش تھا۔ اس کے بعد پھر یہ مستقل حق خطیب کے حق میں اور میرے خلاف نعرے بھی لگاتا رہا۔ باقی تمام لوگوں کی تفصیلات بھی سامنے آئیں گی، لیکن اس شخص کو اگزامپل کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس شخص کو ذرا دیکھیے، یہ وہی شخص ہے جو حق خطیب کے ساتھ ہمیں سٹیج پر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ ملاحظہ کیجئے یہ تصویر۔ یہ وہی شخص ہے جو مختلف طریقوں سے، مختلف فلائرز کے ذریعے، مختلف اشتہارات کے ذریعے اپنے فراڈیے پیر کی مارکیٹنگ کرتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مختلف جو ایونٹس ہیں حق خطیب کے، ان ایونٹس میں بھی نیچے اس کا نام بھی، اس کے نمبرز بھی اور اس کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ یہ حق خطیب فراڈیے کے ساتھ ایک سے زائد بار دکھائی دیتا ہے مختلف ویڈیوز میں، مختلف تصاویر میں۔ ہم صرف یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ جو آنے والے لوگ تھے وہ حق خطیب کے اپنے چیلے تھے، حق خطیب کے غنڈے تھے، کن ٹٹے تھے۔ یہ آدمی جس کا نام چودھری سنی شہزاد ہے، اس کی فیس بک پروفائل بھی ذرا ملاحظہ کیجئے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حق خطیب کا ایک چیلا ہے۔ حق خطیب کی تصاویر بھی اس نے لگا رکھی ہیں، حق خطیب کے ساتھ بھی اس کی تصاویر موجود ہیں، اور اس شخص کا تعلق گجرات سے ہے۔ جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس نے مختلف جگہوں سے اپنے غنڈوں کو اکٹھے کر کے مجھ پہ حملہ کرنے کے لیے بھجوایا۔ تو یہ تفصیلات بھی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ یہ شخص مقامی نہیں ہے، اس کا تعلق گجرات سے ہے، اور یہ زیادہ وقت حق خطیب کے اڈے پر ہی گزارتا ہے۔ اور صرف حق خطیب کے ساتھ نہیں، حق خطیب کے جو باقی سرکردہ چیلے ہیں، جن میں شہریار عباسی اور یہ اس شخص کو بھی آپ مختلف مواقع پر دیکھتے رہیں، ان کے ساتھ بھی اس کی تصاویر موجود ہیں۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ یہ جو چیلے ہیں یہ بھی ایسی ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں کہ جی اقرار الحسن کے اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا، اور اقرار الحسن اتنا بڑا بے وقوف ہے کہ ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ان کے چہرے چلا دیے تاکہ جب وہ پکڑے جائیں تو وہ بتائیں کہ ہمیں اقرار الحسن نے خود بھیجا تھا اپنے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ عجیب و غریب منطقیں پیش کی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پانی پھینک رہے تھے اقرار الحسن کے اوپر، یعنی مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آئے لوگ جنہوں نے ونڈ سکرینز توڑ دیں، جو گالیاں دے رہے تھے، مستقل میرے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے، اس قدر جنگ و جدل کے ماحول میں، اتنی لڑائی میں وہ مجھ پر ٹھنڈا پانی پھینک رہے تھے۔ تو عجیب و غریب بکواس کی جا رہی ہے حق خطیب اور اس کے چیلوں کی جانب سے۔ لیکن آپ سوچئے کہ کوئی آدمی اتنا ذلیل اور گھٹیا بھی ہو سکتا ہے کہ خود اپنے لوگوں کو بھجوائے، اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی غنڈوں کو، اپنے ہی چیلوں کو مقدمہ درج ہونے کے بعد ماننے سے ہی انکار کر دے، ڈس اون کر دے۔ جن کی تصویریں موجود ہیں، جو اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، جو اس کے حق میں تصویریں پوسٹ کرتے ہیں، جو اس کے حق میں فلائرز پوسٹ کرتے ہیں، اور جن کی اس کے باقی چیلوں کے ساتھ تصویریں موجود ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کم ظرف انسان، اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو خود پر مشکل پڑنے کے بعد ماننے سے ہی انکار کر دیجئے۔ اس سے گھٹیا اور نیچ حرکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور صرف یہ وہ واحد حرکت نہیں ہے جس کا حق خطیب کی جانب سے ہم نے سامنا کیا یا ہم نے دیکھی۔
بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حق خطیب ہمیشہ سے خواتین کو اپنے دھندے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ ایک دلال ہے جو کہ عورتوں کو، خواتین کو، لڑکیوں کو اور بچیوں کو اپنے کاروبار کو بڑھانے اور اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گجرانوالہ میں جب مجھ پر حملہ کیا گیا تو وہاں بھی گاڑی کے سامنے خواتین کو لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ ہم چاہتے تو انہیں ٹکر مارتے ہوئے، انہیں رونتے ہوئے گاڑی یونیورسٹی کے اندر لے جا سکتے تھے، لیکن ہم نے ان خواتین کا جو ہمارے خلاف نعرے بازی کر رہی تھیں، جو ہمارے خلاف مستقل گندی زبان کا استعمال کر رہی تھیں، ہم نے ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور صرف اس لیے کہ وہ خواتین ہیں ان کے احترام میں ہم نے گاڑی روکے رکھی، باوجود اس کے کہ ہمارے سر پر موت منڈلا رہی تھی، باوجود اس کے کہ ہماری گاڑی کے شیشے توڑے جا رہے تھے، ہم پر تیزاب پھینکا جا رہا تھا، لیکن ہم نے ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جنہیں حق خطیب نے استعمال کرنا چاہا ہمارے خلاف۔ اور یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ جہاں عورتوں کو استعمال کیا اس بدبخت، اس دلال نے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ہم 14 فروری کو پہلی بار اس کے اڈے پر گئے تو باہر سے جو لوگ کلر سیدہ کے ہمارے حق میں وہاں اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کی، اور ان ویڈیوز میں دکھائی دیا کہ کس طرح سے حق خطیب کے چیلے عورتوں کو بلا رہے تھے، اور یہ تمام چیلیاں بھاگتی ہوئی اس ہال کی جانب آ رہی تھیں جہاں ہم حق خطیب کا سامنا کر رہے تھے، اور وہاں بھی ان خواتین کو استعمال کیا گیا، ہمارے خلاف گندی زبان استعمال کروائی گئی، ان خواتین کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی۔ اور ظاہر ایسا اس لیے کیا گیا کہ اگر کوئی عورت ہم پر ہاتھ اٹھائے گی یا عورت ہمیں گالی دے گی تو ظاہر ہے ہم جواب میں نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نہ گالی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری تربیت حق خطیب سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن حق خطیب نے ثابت کیا کہ اس سے بڑا بے غیرت اس جہان میں اور کوئی نہیں ہے جو عورتوں کو استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جو عورتوں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ نے مناظر دیکھے کہ کس طرح سے عورتوں کو بھاگ بھاگ کے بلایا جا رہا تھا کہ حق خطیب کو شکست فاش ہو رہی ہے، لہٰذا آؤ اور اقرار الحسن کے ساتھ بدزبانی کرو، اس پر حملہ کرو۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یہاں بھی گجرانوالہ میں بھی انہی خواتین کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی جس طرح سے خواتین کا استحصال کیا جاتا ہے، میں اللہ کے پاک کلام پر ہاتھ رکھ کر آپ کو وہ تمام تر تفصیلات بتا چکا ہوں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت بھی اس شخص سے خوفزدہ ہو کر سامنے نہیں آ رہے، لیکن ان کے گھر برباد کر دیے، ان کی خواتین کو جنسی استحصال کا نشانہ بنایا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان لوگوں پر تشدد کیا جاتا رہا، ان لوگوں کو حبس بیجا میں رکھا جاتا رہا۔ لیکن الٹیمیٹلی بہت سارے ایسے لوگ گھبرا کر، اور صحیح معنوں میں وہ گھبراتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ بدماش ہے، یہ گلی کے غنڈے کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کے اڈے پر روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی رہی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا بدماش اور غنڈا سمجھتا ہے خود کو کہ ایک ایشو کے لائم لائٹ میں ہونے کے باوجود یہ بار بار مجھ پر حملہ کروانے سے باز نہیں آ رہا، دھمکیاں دیتا ہے اور دھمکیاں دے کر حملہ کرواتا ہے۔ اس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ یہ غنڈا گردی کر رہا ہے اس ملک کے اندر۔ لیکن اب ان لوگوں کی شناخت ہونا شروع ہو گئی ہے، ان کا اس فراڈیے کے ساتھ تعلق بھی میں نے آپ کے سامنے ایک شخص سے رکھا، باقی تمام تر تفصیلات ظاہر ایجنسیز اور ادارے اگر قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے موبائل نمبرز کے ذریعے، ان کے واٹس ایپ کے ذریعے تمام تر تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں کہ حق خطیب فراڈیے کے حکم پر یہ حملہ کیا گیا، جس میں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، جس میں تیزاب سے جھلسانے کی کوشش کی گئی، اور وہ بھی انشاءاللہ فورنزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹس کے ذریعے بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ لیکن اس شخص سے ہم جس گھٹیا پن کی توقع کر سکتے تھے، یہ اس سے زیادہ گھٹیا اور نیچ حرکتیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اپنے ہی لوگوں کو ماننے سے انکار کر دینا، خواتین کا بار بار استعمال کرنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص لاکھ بار لعنت کا مستحق ہے۔ چہ جائے کہ اسے ہم نعوذ باللہ اللہ کا ولی کہیں، اسے ہم قلندر دوراں کہیں۔ الحمدللہ حق خطیب کی حقیقت پروردگار دو عالم ہمارے ذریعے سے آپ سب کے سامنے لا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن اللہ کے ولیوں اور جن بزرگوں کا نام استعمال کرتے ہوئے یہ اپنی دکانداری چمکا رہا ہے، اپنی دکانداری چلا رہا ہے، ان کے طریق سے، ان کی زندگیوں سے، ان کے فقر سے، ان کی عاجزی سے، ان کی شریعت پر پابندی سے، کسی بھی معاملے سے
اس بدبخت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پھر ایک بار یہ وضاحت کرتا چلوں کہ میں اولیاء کرام کا احترام کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بزرگان دین بالخصوص کہ جن کی وجہ سے اس خطے میں دین کی بہت خدمت ہوئی، وہ سب ہماری آنکھوں کا تارا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ انہی کا نام بدنام کرنے سے روکنے کے لیے میں حق خطیب کے خلاف اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اس فتنے کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی سانس لوں گا انشاءاللہ۔